ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ باب 8، کندِ مکرر۔ پلیٹ فارم سے باہر نکلے تو غالب و میر کے شہر میں ایک بار پھر ٹرک کی سواری کا اعزاز نصیب ہوا۔ یہ ٹرک سابقین پر کئی لحاظ سے فوقیت رکھتا تھا۔ ایک تو یہ چاروں طرف سے بند تھا، دوسرے اس کے اندر بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ یا سٹول نہ تھا، بس حادثات زمانہ کی ستائی ہوئی لوہے کی چادر اپنا فگار سینہ پھیلائے منتظر تھی۔ اس پر جا بجا کوئلے اور لکڑی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چوب خشک اور سیاہ روح کوئلہ ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اس میں کھڑے ہو گئے، لیکن ٹرک چلنے سے اس میں دھکے لگنے شروع ہوئے۔ ہاتھ رکھنے کے لیے سہارا تلاش کیا، لیکن ایسے موقعوں پر سہارا کہاں ملتا ہے۔ جو جواں سال اور جواں ہمت تھے وہ کسی طور کھڑے رہے، لیکن بزرگوں کو اسی آہنی چادر کے داغدار سینے پر بیٹھنا پڑا۔ برما کی سرحد سے گرفتار ہونے والے میجر سمی کی نظر شاید اب بھی کسی راہ فرار کی تلاش میں تھی۔ میجر سمی نے بالآخر ٹرک کی چار دیواری میں ایک سوراخ تلاش کر لیا جو لوہے کی میخ کہیں گرنے سے پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سوراخ سے آنکھ لگا کر پہلے خود آگرہ کے کوچہ و بازار کا مشاہدہ کیا، پھر ہمیں دعوت نظارہ دی۔ جب میں نے سوراخ پر آنکھ رکھی تو اسکول کے بچے رنگا رنگ یونیفارم پہنے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ شاید اسکول میں ابھی چھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی کا تصور بالخصوص ایسے ٹرک میں کتنا حسین معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، انہی بچوں کی پھلواری کے آس پاس چند خزاں رسیدہ استانیاں بھی تھیں، لیکن ان کی طرف دھیان کون دیتا۔ ہماری استانیاں تو ایسی ویران نہیں ہوتی۔ ٹرک سینٹرل جیل آگرہ کے پھاٹک کے سامنے رکا۔ رجسٹر میں کچھ اندراج ہوا۔ ٹرک اندر سرکا۔ اسی طرح دو بڑے دروازے یکے بعد دیگرے کھلے اور بند ہوئے۔ بالآخر ہمیں آہنی سلاخوں والے ایک دروازے کے سامنے اتار دیا گیا۔ اب ہم جیل کے اندر تھے۔ خاصی کشادہ دل جگہ لگی۔ کلکتہ کا سیل، ریل کا ڈبہ اور ٹرک تو خاصے تنگ دل تھے۔ دروازے کے اندر داخل ہوئے تو پاکستانی سپاہی جنگی قیدیوں کے لباس میں راشن کا آٹا اور ایندھن ڈھوتے نظر آئے۔ ایک کی پیٹھ بوری کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی اور دوسرا بوری کو سہارا دیے ہوئے اس کے ساتھ تھا۔ ان بار بردار انسانوں کے آگے پیچھے 4-5 بھارتی سپاہی سنگینے تانے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ذرا آگے بڑھے تو ایک باڑ میں ان گنت قیدی نظر آئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ دانہ چگتے کبوتروں پر اچانک جال پھینک کر غول کا غول زیر دام لایا گیا ہے۔ مجھے بچوں کی کتابوں میں درج وہ کہانی یاد آئی جس میں ایسے ہی کبوتروں کا غول باہمی تعاون اور ہمت سے جال ہی لے اڑا تھا، لیکن کتابی کہانی کے کبوتروں اور ان انسانوں کے جال میں بہت فرق تھا۔ ہمارے سپاہیوں نے دور سے ہمیں سیلوٹ کیا۔ ہم نے بڑے وقار کے ساتھ سیلوٹ لوٹایا اور یوں اس منجھدار میں بھی پاکستانی نظم و ضبط کی یاد تازہ کر دی۔ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہمارے اور ان سپاہیوں کے درمیان کئی چیزیں حائل تھیں۔ اگرچہ اب ہم جیل کی اونچی اونچی دیواروں کی حراست میں تھے، تاہم یہ تسلی تھی کہ چلو کلکتہ کے بلیک ہول سے تو جان چھوٹی۔ لیکن چند موڑ گھومنے کے بعد پھر اپنے آپ کو قید تنہائی کی کوٹھڑی کے روبرو پایا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ صف بستہ کوٹھڑیاں گنی تو پوری 2 درجن نکلیں۔ اپنی مرضی کا قفس انتخاب کرنے کے لیے ان کوٹھڑیوں کے سامنے سے گزرے تو اکثر میں پاکستانی افسر زمین پر لیٹے نظر آئے۔ ان خاک نشینوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ یہی ہماری قوم کی آن اور فوج کی شان تھے۔ یہی وہ چاق و چوبند فوجی تھے جو تقریبی پریڈوں میں قدم سے قدم ملا کر چلتے تو دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا، اور
جب شانے سے شانہ ملا کر وطن کی حفاظت میں لاہور اور سیالکوٹ کی سرحدوں پر ڈٹ جاتے تو کبھی ان کے پاؤں نہ اکھڑتے۔ توپوں سے زمین کا سینہ بے شک کانپنے لگتا، لیکن ان کا دل کبھی نہ ہلتا۔ یا خدا، میرے وطن کے پاسبان کس انجام کو پہنچے؟ میں انہی خیالوں میں غرق ایک کوٹھڑی میں داخل ہوا اور انہی کے انجام میں شریک ہو گیا۔ مجھے سیل نمبر 21 ملا۔ ان 15-20 اسیروں کا قصور یہ تھا کہ وہ بھارتی آقاؤں سے تعاون نہیں کرتے تھے اور مختلف کیمپوں سے سزا کے طور پر یہاں منتقل ہوئے تھے۔ کسی پر الزام یہ تھا کہ وہ اپنی انا کے آبگینوں کو چور چور نہیں ہونے دیتا، کسی پر تہمت تھی کہ اپنے کیج کے تمام کبوتروں کو اجتماعی طور پر کوشش پرواز کی ترغیب دیتا ہے، کسی سے بنگالیوں کو شکایت تھی کہ اس افسر نے اپنے فرائض کی بجا آوری میں ہمارا دل دکھایا ہے، اسے اسیری میں آرام نہ لینے دینا، وغیرہ۔ آگرہ جیل کے سیل کلکتہ کی نسبت آرام دہ تھے، یعنی ان کا رقبہ 6x6 فٹ کی بجائے 6x9 فٹ تھا۔ 3 دروازوں کی بجائے صرف ایک دروازہ تھا، وہ بھی محض سلاخوں کا، یعنی اس پر قوت مشاہدہ کی راہ بند کرنے کے لیے کواڑ نہ تھے۔ گویا ہم چٹکتی چاندنی کی چٹکی، چلتی ہوا کا جھونکا اور گزرنے والے کی جھلک دیکھ سکتے تھے۔ اگرچہ دروازے کے آگے سر بلند دیوار تھی جو مشاہدے کو ہر چند محدود کرتی تھی، تاہم کلکتہ والی بات نہ تھی کہ آسمان بقدر بیضۂ مور کو بھی ترس جائیں۔ یہاں جب دہلیز کے اندر بیٹھ یا لیٹ کر سامنے والی دیوار کی منڈیر کے پار دیکھتا تو اوپر کم از کم 1x2 فٹ قطع فلک ضرور دکھائی دیتا۔ اور ذرا سوچئے تو اگر ساری دنیا کی مخلوق اپنے اپنے حصے کا آسمان بانٹ لے تو شاید ہر انسان کے حصے میں اتنا ہی آسمان آئے۔ ضرورت سے زیادہ حریص ہونا بری بات ہے۔ اس کے علاوہ 100 سہولتوں کی ایک سہولت یہ تھی کہ پانی کے علاوہ ٹوائلٹ کی جملہ ضروریات سیل کے اندر ہی مہیا تھیں، تاکہ آڑے وقت میں سینٹری کو آواز دینے یا بھارتی گارڈ کمانڈر کو ایمرجنسی کا احساس دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ہاں، اس فرش کی تعریف کرنا تو میں بھول ہی گیا، یہ کلکتہ کی طرح کچا اور سیم زدہ سیل نہ تھا، بلکہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے انگریزوں نے اسے تعمیر کراتے وقت اس کے فرش پر سیمنٹ کا پلستر کرایا تھا۔ کیا ہوا اگر محتاج مرمت ہونے کی وجہ سے کنکر سر اٹھانے لگے تھے اور نماز پڑھتے وقت گھٹنوں میں اور لیٹتے وقت پسلیوں میں چبھتے تھے؟ اس کے سوا وہ ہمیں ہرگز نہ ستاتے تھے۔ آگرہ میں پہلی شام خلاف معمول سرد تھی۔ ہم کلکتہ میں آمد موسم گل کا سماں دیکھ کر آئے تھے، یہاں سخت جاڑے کا موسم تھا۔ اگرچہ نظرل اور غالب کی شاعری کی طرح کلکتہ اور آگرے کے موسمی مزاج میں فرق قابل فہم تھا، تاہم ایسی شام غریباں کی توقع نہ تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں تیر کی طرح آتی اور ہڈیوں کے گدے کے پار ہو جاتی۔ کاش یہاں کواڑ ہوتے تاکہ سردی تو روکتے۔ بڑوں نے سچ کہا ہے، انسان کسی طور مطمئن نہیں ہوتا۔ آگرے والوں نے ہیلے بہانے سے تقریباً 1 ماہ ہمیں قید تنہائی کا مزہ چکھایا۔ کلکتہ کی قید تنہائی کے بعد اس کند مقرر کے اہتمام کی مصلحت سمجھ میں نہ آئی، لیکن ہر بات کا قیدی کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہوتا۔ رموز مملکت خویش خسرواں والی بات زیادہ برمحل تھی۔ ہم نے یہاں بصد صبر و شکر دھوپ سے جگمگاتے 29 دن اور چاندنی میں نہائی ہوئی اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی 30 راتیں بسر کر ڈالی۔ صبح کو بھارتی افسر آتے اور رات ڈیوٹی JCO۔ وہ سرگراں ہو کر آتے اور ہمیں گودام میں پڑی ہوئی بوریوں کی طرح گن کر چلے جاتے۔ ہم بھی سبک سر ہو کر نہ پوچھتے کہ بھائی ہم سے سرگراں کیوں ہو، بس نہ انہوں نے ہم سے بات کر کے اپنی آن پر آنچ آنے دی، نہ ہم نے بات کر کے اپنی انا کو مجروح ہونے دیا۔ اس دوران میں ہمارا واسطہ
ادنا درجے کے چند بھارتی باشندوں سے رہا۔ گارڈ مرکزی یا صوبائی ریزرو پولیس کی ہوتی۔ چابیوں کا مختار کل بھارتی فوج کا ایک NCO ہوتا۔ کیمپ کے لنگر سے دال روٹی لانے کے لیے سویلین حجام استعمال میں لایا جاتا۔ کھانا تقسیم کرنے میں ہمارا سپاہی شریف اس کا ہاتھ بٹاتا، اور اوپر کی دیکھ بھال کے لیے کبھی کبھی کوئی جمعدار یا صوبیدار آ نکلتا۔ ان دنوں چابی سے متعلق جملہ کام حوالدار میجر تارا سنگھ کے سپرد تھے، جو جس کو چاہتا، جس وقت چاہتا، جتنی دیر کے لیے چاہتا کھول دیتا، اور جب اس کا دل چاہتا کسی کو بند کر دیتا۔ اس کے ان آمرانہ اختیارات میں سرے منہ مداخلت کی گنجائش نہ تھی۔ بے شک وہ اپنی ماتا کی آنکھ کا تارا ہوگا، لیکن ہمیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ لمبے قد، پتلی ٹانگوں اور موٹے پیٹ کی وجہ سے اکثر چلتے وقت اس میں کسی اناڑی شاعر کے بے وزن مصرعے کی طرح جھول پڑتی تھی۔ اس نے مٹھی میں حقے کی نال کی طرح سگریٹ بھینچا ہوتا، اور چابیوں کا گچھا اس کے کندھے سے لٹک رہا ہوتا۔ وہ باری باری سب کو کھولتا۔ افسر اپنی پلیٹ اور ٹوائلٹ کے لوازمات اٹھائے آگے آگے ہوتا، اور وہ ڈھور ڈنگر ہانکنے والے گنوار کی طرح پیچھے پیچھے چلتا۔ جب تک احاطے کے ایک کونے میں افسر اپنے کام میں مشغول رہتا، یہ کبھی سگریٹ والی مٹھی اپنی دوسری کلائی پر مار کر راکھ جھاڑتا، اور کبھی بے ہنگم طریق سے کھڑے ہو کر چابیاں جھنجھنانے لگتا۔ وہ ایک افسر کو لا کر بند کر دیتا تو دوسرے کو کھول دیتا۔ جن کی باری پہلے آ جاتی وہ ضروری حوائج سے 8 بجے ہی فارغ ہو جاتے۔ آخری آدمی 9-10 بجے تک انتظار میں رہتا۔ میں نے ایک دن کسی اشد ضرورت کے تحت اسے کہا، HM تالا کھولو، مجھے غسل خانے تک ضروری جانا ہے۔ اس نے سگریٹ کی روح کھینچتے ہوئے کہا، ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا، صبر کرو۔ جب اصرار کیا تو اس نے یہ دلیل دی، آج 24 نمبر سے شروع کیا ہے، تمہارا نمبر جلدی آنے والا ہے۔ اگر 1 نمبر سے شروع کرتا تو تمہاری باری بہت دیر بعد آتی۔ اس لحاظ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک رات میں گھٹنوں اور ٹھوڑی کی اجتماعی قوت سے ہوا کے سرد جھونکوں کا مقابلہ کر رہا تھا کہ ایک سیل سے روح کو گرما دینے والی آواز میں سورہ رحمان کی قرأت سنائی دی۔ ایک تو سورہ رحمان کا اپنا لفظی ترنم اور معنوی حسن، دوسرا قاری کی سوز و گداز سے بھری آواز، تیسرے رات کا سناٹا۔ میں نے کمبل ہٹا کر کان سیل کے دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ اس طرح رات کا بیشتر حصہ آسانی سے گزر گیا۔ یہ قاری میجر قمر الدین تھے، جو میرٹھ کے کیمپ سے سزا پانے کے لیے اسی رات یہاں پہنچے تھے۔ ہم ان کی قرأت سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے ریلے سسٹم کے ذریعے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے سیل ہی میں کھڑے ہو کر ہمیں نماز با جماعت پڑھایا کریں۔ انہوں نے یہ درخواست بخوشی قبول کر لی، اور ہمیں باقی ایام میں ان کی امامت اور قرأت سے مستفیض ہونے کا موقع ملتا رہا۔ شاید یہ کسی روحانی ریلے سسٹم کا کرشمہ تھا کہ ہماری موجودگی کی خبر 4-5 حصار توڑتی ہوئی کیمپ نمبر 44 تک پہنچ گئی، جو اسی سینٹرل جیل آگرہ میں چند 100 گز دور تھا۔ وہاں ہم وطنوں نے کسی نہ کسی طور ہم تک صابن، بلیڈ اور روزمرہ کی دوسری چیزیں پہنچا دی۔ اکثر اوقات یہ خدمت بھارتی عملہ ہی ادنا سی قیمت ملنے پر انجام دے دیتا۔ میں نے کلکتہ سے چلتے وقت کہا تھا نا کہ یہ سب بکاؤ مال ہے۔ یہاں بھی ہمارے ساتھ قید تنہائی کا شکار واحد سپاہی شریف تھا۔ وہ بیچارہ کلکتہ والے غول کے ساتھ زیر دام آیا تھا، اور جب تک کلکتہ والوں کے انتقال کا فیصلہ نہ ہوتا وہ بھی کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں وہ دال روٹی تقسیم کرنے کے علاوہ کبھی کبھی ہماری پلیٹ بھی صاف کر دیا کرتا۔ وہ سارا دن ہنستا مسکراتا رہتا، اور آتے جاتے کوئی نہ کوئی خوش کن جملہ چھوڑ جاتا۔ ہم اس کی خوش دلی اور سادہ لوہی کی داد دیتے۔ ایک رات کالا باغ کے مخصوص لہجے میں شریف کے گانے کی آواز آئی۔ شاید وہ بھی ہماری طرح سو نہ سکا تھا۔ وہ چند الفاظ مبہم اور مدھم آواز میں ادا کرنے کے بعد تان کھینچتا،
جدی گل مک جائے جدا دل ٹوٹ جائے او جان۔ وہ گویا نہ تھا، نہ اس کو موسیقی کی شدھ بدھ تھی اور نہ اس کی آواز میں ریاضت کا شائبہ، لیکن اس کے باوجود او جانے کی لمبی تان متاثر کیے بغیر نہ رہتی، جیسے اس ساز میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہو۔ وہ اگلے روز اسی طرح مسکراتا میرے دروازے پر آیا اور پلیٹ میں دال ڈالنے کے بعد کہنے لگا، صاحب تم ہر وقت تویز کیا لکھتے رہتے ہو؟ مجھے گانا لکھ دو، میں رات کو گایا کروں گا۔ میں نے اس کے رومانی ذوق کی تسکین کے لیے یہ نثر نما شعر ایک پرچی پر لکھ دیا۔ میرا دل مانگتا ہے تو، ذرا سی چیز ہے دل تو، میرا دل مانگتا ہے تو، ذرا سی چیز ہے دل تو، بہت سامان رکھتی ہوں بھلا پرچون کیوں بیچوں۔ شریف نے سنتری کی مداخلت پر یہ پرچی فوراً جرسی میں ٹھونس لی اور چلا گیا۔ غالباً بعد میں میجر سمیع کو دال دیتے وقت اس نے یہ پرچی دکھا کر اس کا مطلب پوچھا۔ معنی تو اسے پسند آئے، لیکن مصرے غیر مترنم ہونے کی وجہ سے اس کی زبان پر نہ چڑھ سکے، لہٰذا اس نے میں پرچون کیوں بیچوں کو ازبر کر لیا اور آتے جاتے شرارت آمیز طریقے سے میری طرف دیکھ کر کہتا، ارے میں پرچون کیوں بیچوں۔ آہستہ آہستہ میں پرچون کیوں بیچوں کی شان نزول اور مقبولیت کا چرچا ساری کوٹھڑیوں تک پہنچ گیا، بلکہ شریف کا نام ہی میں پرچون کیوں بیچوں پڑ گیا۔ میجر سمیع میں 100 خوبیوں کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہیں ممسک سے ممسک ہندو سے بھی کام نکالنے کا گر آتا تھا۔ انہوں نے قیام آگرہ کے ابتدائی ایام ہی میں بھارتی NCO کو رام کر لیا، سینتری کو خرید لیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ دوسروں کے کپڑے اتارنے والا NCO کبھی ملیشیا کی قمیض لا دیتا، کبھی صابن مہیا کر دیتا، کبھی کیمپ سے کوئی باسی اخبار اٹھا لاتا۔ اسی طرح سینتری جو ہماری گفتار و کردار پر تعزیر لگانے کے لیے کھڑا رہتا تھا، ہم پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے افسروں پر نظر رکھتا تھا۔ ہم سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے آپس میں آزادانہ باتیں کرتے رہتے اور سیل سے باہر شیشہ رکھ کر ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھ لیتے، اور یہ دروازے سے آنے والوں کو دیکھتا رہتا۔ جو ہی اس کا کوئی افسر داخل ہوتا، یہ زور سے اٹینشن ہوتا، جس سے ہم اندازہ کر لیتے کہ وقتی طور پر حکم زباں بندی کا احترام کرنا چاہیے۔ انہی دنوں خبر آئی کہ آگرہ کیمپ کا محکمہ سراغ رسانی ہم سے از سر نو پوچھ گچھ کرے گا اور اس کی سفارش پر آئندہ طرز جفا کی طرح ڈالی جائے گی۔ میں جب در زنداں پر پوچھ گچھ کے لیے روانہ ہوا تو 2 سنگین بردار سینتری آگے تھے، 2 پیچھے۔ میں ان کے درمیان سینہ پھلائے اسی طرح اطمینان سے چل رہا تھا جیسے فلمی ہیرو تختہ دار کی طرف نہایت باوقار طریقے سے چلتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ دار پر لٹکنے سے پہلے ضرور ہیروئن یا ہیرو کا دوست مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ اگرچہ یہاں کسی ہیرو یا ہیروئن کے دوست کے رونما ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، پھر بھی یہ تسلی ضرور تھی کہ یہاں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہونا ہوتا تو کلکتہ میں ہو چکا ہوتا، کیونکہ اس کے لیے وہی فضا سازگار تھی۔ لہذا مسلح گارڈ کی معیت میں جوانوں کے کیمپ کی روشوں سے گزرتا ہوا اپنے سپاہیوں کے سلام کا جواب ہاتھ ہلا ہلا کر دیتا گیا، کسی کو مسکرا کر اپنی اعلیٰ ہمتی کا مژدہ سناتا، کسی کو دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کرتا۔ آگرے والا محتسب کلکتہ والی جنس سے یکسر مختلف تھا۔ اس نے از سر نو سوالوں کی بوچھاڑ کرنے کی بجائے پہلی نشست ہی میں انکشاف کیا کہ کلکتہ اور غالباً ڈھاکے سے تصدیق کی جا چکی ہے کہ تم نے سابقہ پوچھ گچھ کے دوران جو کچھ بتایا تھا وہ درست تھا، اس لیے مجھے یہ جان کر افسوس ہوا کہ تم خواہ مخواہ اتنا عرصہ قید تنہائی میں گزار چکے ہو۔ یہ سن کر بھارتی عدل و انصاف کو داد دینے کو جی چاہا کہ ارباب اختیار نے حکم عقوبت کے صرف چند ماہ بعد دامن یوسف کی طرف دیکھ کر اس کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا۔
اور میرا دل موہنے کے لیے ذرا سی ندامت کا رس بھی اس میں ملا دیا۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ چند روز بعد ہمیں سیل سے کیمپ میں منتقل ہونے کا اہل قرار دیا گیا۔ اس انتقال مکانی سے قبل ہمارا سامان جس کسی کے پاس تھا جمع کر لیا گیا۔ پہننے کو ملیشیا اور خاکی رنگ کی ملی جلی وردیاں دی گئیں۔ سونے کے لیے 2 کمبل اور ایک دری۔ کراکری کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 1 پلیٹ، 1 مگ اور 1 چمچ۔ برتنوں کو چھوڑ کر ہر چیز پر انگریزی میں PW یعنی جنگی قیدی کے جلی حروف کی چھاپ لگا دی گئی۔ ہماری روانگی کے وقت شریف کو سپاہیوں کے کیمپ میں منتقل کرنے کے لیے ہم سے جدا کر لیا گیا۔ میں نے اس کے سنجیدہ چہرے پر تبسم کی کہکشاں لٹانے کے لیے میں پرچون کیوں بیچوں کی گدگدی کی، لیکن وہ آبدیدہ ہو گیا۔ ہم نے باری باری اسے گلے لگایا اور دلاسا دیا۔ بھارتی عملے سے پوچھا تو انہوں نے اپنے دھرم کی سوگند کھا کر کہا کہ آج دوپہر کو یہ اپنے کیمپ میں چلا جائے گا، لیکن شاید شریف کو کافر کی قسم کا اعتبار نہ تھا یا اسے ہماری بے وفائی کا گلہ تھا۔ وہ آخری وقت تک رنجیدہ رہا۔ اسی شام سپاہی شریف اپنے کیمپ میں پہنچ کر پھر چہچہانے لگا۔ صرف ہم اس کی میں پرچون کیوں بیچوں کی لے سے محروم ہو گئے۔ ہم نے سپاہی شریف اور قید تنہائی کے دوسرے مکینوں کو خدا حافظ کہا اور چل دیے۔ رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، منزل کیمپ 44۔